والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ سویبہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو سویبہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن و سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز سویبہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت، یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں، یہ ہے شریعت۔ 13 جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و خطابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین امیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی کہ میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے عذاب بگاڑوں گا تو اللہ میرے عذاب بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہا، یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا، آپ نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔